کہ اس دفعہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے پارٹیوں سے ملنا ہے نا. پھر میں یہ بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بھی ابھی ایون کے صرف ایک مہینہ رہ گیا, مجھے ابھی بھی الیکشن ڈاؤٹ فل ہے, اور مئی کے بعد تو بہت زیادہ ریلیف کی طرف آ جائیں گے وہ. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی طرف کوئی پرابلم آئے گی. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی ایک مکس بیگ ہوگا, ٹھیک ہے, چونچوں کا مربع. جہاں تک ملک ریاض کی بات ہے, ٹھیک ہے, تو ملک ریاض کا تو میں یہ پرسنلی میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کا ذائقہ دیکھا تھا, تو مجھے جو لگتا ہے ان کے لیے ایک پرابلمٹک فیز سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین, آج ہم موجود ہیں محمد اظہر سلیم صاحب کے ساتھ. اسٹرالوجر ہیں, ستاروں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, اور آج ہم ان سے بات کریں گے کچھ سیاست پہ, کہ سیاست آج کل بڑی گرم چل رہی ہے, الیکشن بھی قریب آ رہا ہے, میاں صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی میاں صاحب کی, اور فضل الرحمان سے بھی, اور چودھری شجاعت صاحب سے بھی, ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. آگے سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے, ان سے بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام قدیر, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اظہر بھائی, ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں نون لیگ کی ہر پارٹی کے ساتھ, اور میاں صاحب عوام میں جانے کے بجائے جون سا ہے اور پارٹیوں سے مل رہے ہیں. ان کو, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کو عوام کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ جب ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہو کہ اس دفعہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے پارٹیوں سے ملنا ہے نا. پھر اور کیا کریں گے وہ پھر اس وقت؟ اچھا, کیا کہتے ہیں کہ جی ان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے, استحکام پارٹی کے جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھو قدیر, بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ میں یہ بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بھی ابھی ایون کے صرف ایک مہینہ رہ گیا, مجھے ابھی بھی الیکشن ڈاؤٹ فل ہے, ٹھیک ہے. جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس ڈیٹ کے اوپر الیکشن مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے, ٹھیک ہے. لیکن فرض کرو کہ اگر ہو جاتے ہیں الیکشن, میں غلط ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, مطلب ٹھیک ہے, میری ایزمپشن ہے نا, میری جو نالج ہے اس کے حساب سے میں جو دیکھ رہا ہوں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید نہیں ہو پائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسری طرف میں دیکھوں کہ کوئی پاسبلٹی ایسی جس میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آئیں, یا سڈن کوئی ایسا موقع بن جائے کہ جس کے اوپر الیکشن ہو جائیں, تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی ایک مکس بیگ ہوگا, ٹھیک ہے, چونچوں کا مربع ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس میں سے کوئی بھی کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. تو یہ جو پارٹی سے ملاقاتیں ہیں, تو ان کی ملاقاتیں کامیاب رہیں گی؟ نون لیگ اس میں کامیاب رہے گی؟ اب وہی میں بات کر رہا ہوں نا, تو پھر اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت وہ مرچ مسالے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں نا آگے کے لیے, ٹھیک ہے. تو مرچ مسالے اکٹھے ہوں گے تو کوئی پھر ہی کوئی اچار بنے گا, کوئی مربع بنے گا, کچھ ایسے پھر ہی بنے گا نا. ایسے ہی ہے. اچھا, 8 فروری کا تو الیکشن آپ نے کہا جی ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا, اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جی کیا بنتا ہے یا کیا نہیں بنتا. اچھا, اگر کوئی حکومت بن بھی جاتی ہے اس میں, تو وہ حکومت کتنا ٹائم گزارے گی؟ بات کرنے لگا تھا کہ اگر فرض کرو کہ کوئی حکومت بن جاتی, پہلی بات تو حکومت بنے گی مکس بیگ, ٹھیک ہے, مطلب کوئی ایک پارٹی میجورٹی میں نہیں, اگر حکومت بنتی ہے تو, ٹھیک ہے, کوئی پارٹی میجورٹی میں نہیں ہوگی, مکس بیگ ہوگا ایک. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ 1.5 سے 2 سال سے زیادہ گزار سکے. یعنی کہ جو حکومت بن رہی ہے بنتی ہے تو وہ 1.5 سے 2 سال گزارے گی. 1.5 سے 2 سال گزارے گی مشکل سے. ایون میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہاں پہ اس وقت عمران خان کو بھی اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے کسی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے, تو وہ بھی 1.5-2 سال سے زیادہ نہیں گزرے گی. عمران خان کی بات میاں صاحب یا پیپلز پارٹی یا زرداری یا فضل الرحمان کے لیے نہیں ہے یہ ٹائم پیریڈ. ایسے یہ پاکستان کا ہارسکوپ جو ہے وہ یہ اس پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 سال اسٹیبل رہ سکے گی, اس کے بعد نہیں رہ سکے گی. اچھا, کیا دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کوئی پتہ کھیلیں گے, کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے کوئی تھوڑا سا مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ان کی پریویس ہسٹری آپ ذہن میں رکھو. ہر ایک انسان کی ایک سائیکالوجی بھی ہوتی ہے جو اس کے چارٹ سے بھی نظر آ جاتی ہے, اس کی موومنٹ جو کیا کس طرح موو کرتا ہے, وہ بھی آپ ذہن میں رکھو کہ وہ اینڈ تک اپنے پتے چھپا کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ شو نہیں کرتے. انہوں نے کب شو کرنے ہیں, اگر انہوں نے شو کرنے ہیں تو کب شو کرنے ہیں؟ اب انہوں نے الیکشن کے ٹائم پہ شو کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو الیکشن ہوتا نظر ہی نہ آ رہا ہو, جو وہ پتے شو نہیں کر رہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے جو بھی شو کرنے ہیں پتے الیکشن کے دوران شو کریں گے, وہ الیکشن کے بعد جب ہو جائیں گے اس وقت شو کریں گے. لیکن پھر وہی بات ہے, کیا اس دفعہ ان کو ان پتے شو کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا.
یعنی کہ اس باری وہ پتے کام نہیں کریں گے. اس دفعہ پھر وہی بات ہے نا, ایک کھچڑی پکنی ہے, کھچڑی میں سارا کچھ ہی شامل ہوگا, ٹھیک ہے, تو بس ایسے ہی ہوگا. دیگ پکے گی اور سب میں بٹے گی. ہاں, کھچڑی کی دیگ پکے گی, بس کھچڑی کی آپ کہہ لو. اچھا جی, کھچڑی کی دیگ پکے گی. اچھا, زرداری صاحب نے اس سے پہلے جو سا ہے نا سندھ کی حکومت کی ہے, مگر انہوں نے سندھ میں کوئی ایسے کام نہیں کیے جس سے وہ سندھ میں کامیاب ہو سکیں. کیا وہ اس بار سندھ میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یار دیکھو, اب سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے کام کیے یا نہیں کیے, ٹھیک ہے, یہ ڈیسائیڈ فیصلہ کرنا ہے عوام نے ادھر کی, ٹھیک ہے. اب عوام انفلوئنسڈ ہو کے کرتی ہے, عوام سے زبردستی کروائے جاتے ہیں, یا عوام کے بغیر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ تو وقت بتائے گا نا آپ کو, جب کھچڑی بنے گی. ایسے ہی ہوگا. اچھا, ایک میاں صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میاں صاحب کا دو قسم کے سٹیٹس ہو سکتے ہیں, ایک ان سٹیٹس ہو سکتا ہے, ایک گیون سٹیٹس ہو سکتا ہے. خان میاں صاحب اس ٹائم پہ کس سٹیٹس میں سٹیبل ہو رہے ہیں؟ یار دیکھو, پھر وہی بات, مجھے میاں صاحب حکومت بناتے ہوئے نہیں لگ رہے, ٹھیک ہے. اگر ایون دو الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, کچھ بھی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بن جاتا ہے, فائنل رزلٹ نکل آتا ہے, تب بھی میاں صاحب گورنمنٹ بناتے ہوئے نہیں لگ رہے ہیں مجھے. اگر نون لیگ کی حکومت فرض کریں بن بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو نہیں تو میاں صاحب صدارت کی کرسی پر یا وزیر اعظم کی کرسی پر, دونوں پہ نظر نہیں آ رہے. نہیں, نون لیگ کی حکومت نہیں بننے لگی, حکومت مکس بیگ ہوگا. اور اگر کوئی, جس طرح میں نے کہا, حکومت جب مکس بیگ ہوگا نا, تو آئی ڈاؤٹ کہ نون لیگ میں سے کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوگا, آئی ڈاؤٹ. تو پنجاب کس کے پاس جائے گا؟ دیکھو, پنجاب بھی ایسی ہے, جب ایک ہر جگہ پہ آپ, پھر وہی بات ہے کہ جب پاکستان کا ہم ذائچہ دیکھیں نا, اس وقت پاکستان کے ذائچے میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں نظر آ رہی. اب وہ چاہے پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ KPK ہے, ٹھیک ہے. آپ خود صرف یہ دیکھ لو کہ اگر پنجاب میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو سینٹر میں بھی نہیں آئے گی, سینٹر میں نہیں آئے گی اگر, تو کیسے KPK میں آ جائے گی, کیسے بلوچستان میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہم سارے پروونسز کو سائڈ پہ کر دو آپ ذرا, ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت جو ذائچہ دیکھنا ہے وہ پاکستان کا دیکھنا ہے. پنجاب کا تو ذائچہ نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, کیونکہ پنجاب تو ایک صوبہ ہے جو بڑے پتہ نہیں کب سے ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح KPK ہے, بلوچستان ہے, ٹھیک ہے, سندھ ہے, بڑے عرصے سے صدیوں سے ایگزسٹ کرتے ہیں یہ سارے, ٹھیک ہے. تو ان کے تو ذائچے نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس پاکستان کا ذائچہ ہے, کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو پاکستان کا ذائچہ جب ہم دیکھیں تو اس میں یہ ساری چیزیں, یہ پرابلمٹک انڈیکیٹ ہو رہی ہیں. اچھا, دوسری بات کریں اگر خان صاحب کی, تو خان صاحب دن بدن مشکلات کا شکار ہی ہوتے جا رہے ہیں, کہیں آسانیاں ان کے لیے کہیں نظر نہیں آ رہی. ایسا تو نہیں ہے مشکلات کا شکار. آپ لاسٹ ٹائم بھی جب آئے تھے میرے پاس, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دسمبر سے آنورڈ ان کو پرابلم ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے, مشکلات آسان ہو جائیں گی, اور جیسے جیسے مئی جون کا ٹائم آئے گا ان کے لیے پرابلمز اور کم ہوتی جائیں گی, ریلیف بڑھتا جائے گا. اچھا, اب اگر بات کریں تو 190 ملین پاؤنڈ کی, جی اس میں اس کے لیے سماعت مقرر ہوئی ہے, اور اس میں خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے, اور امید ہے کہ جی ملک ریاض صاحب کو بھی اس میں بلایا جائے گا. تو کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کا فیصلہ آگے کیا آنے والا ہے, یا کیا اس کے اوپر ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ملک ریاض کی بات ہے, ٹھیک ہے, تو ملک ریاض کا تو میں یہ پرسنلی, میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کا ذائچہ دیکھا تھا, تو مجھے جو لگتا ہے ان کے لیے ایک پرابلمٹک فیز سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. ابھی سے نہیں, پچھلے 1.5-2 سال سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اب وہ ایسا ایسا اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی. ملک ریاض صاحب کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ایک ہوتا ہے, تو انہوں نے سب کو نوازا ہوا ہے, پولیٹیشینس کو, سب کو, تو وہ اس میں سے نکلیں گے یا کب تک نکلیں گے؟ دیکھیں, اگر یہ مسئلہ چل رہے ہیں ان کے, اس کا مطلب ہے ابھی تک ان کا جو حل تھا وہ کام نہیں کر رہا, اور ذائقے سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی حل نہیں کام کرے گا فی الحال. قریب نکلتے نظر نہیں آ رہے, نہیں, مزید پھنستے جائیں گے. بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس وقت یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا نا, یہ 190 ملین کا, بلکہ جب یہ ان کو میرے خیال میں UK کی کورٹ نے شاید ورڈکٹ کی تھی ان کے اگینسٹ, تو اس وقت میں نے چیک کیا تھا ان کا ذائچہ, تو اس وقت ایک بڑی چیز کلیئر آ رہی تھی کہ اس میں سے یہ نکلیں گے نہیں. تو بحریہ ٹاؤن کا کیا ہوگا؟ بحریہ ٹاؤن کا کیا ہونا ہے؟ وہ بحریہ ٹاؤن ایک پروجیکٹ ہے, اتنا بڑا ان کا پروجیکٹ ہے. دیکھو, وہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے, بزنس کا پروجیکٹ ہے ان کا. اب جو مسئلہ ہے ان کا وہ لیگل ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی ایسا نہیں پرابلم نہیں ہے نا کہ اب بزنس کو آپ اس سے کیسے کریں گے ڈیمیج. ہاں, یہ ضرور ہے کہ اگر اس پہ کوئی فائن ہوتے ہیں تو ظاہر ان کو ادھر سے دینے ہیں. جو کیس ہے وہ بھی شاید مجھے صحیح طرح یاد نہیں, شاید منی لانڈرنگ کا کیس تھا. نہیں, وہ
پیسہ جو ہے وہ ہے سارا سپریم کورٹ کے پاس ہی، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ہی ہے، مگر اس کی سماعت جو مقرر ہوئی ہے اس پر کیا کچھ دلائل ہوتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا وہ تو ابھی کچھ کا وہ نہیں۔ کس چیز کا کیس ہے پھر یہ؟ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے القادر ٹرسٹ کا، اماؤنٹ زیادہ تھی اور القادر ٹرسٹ کا۔ ٹھیک ہے، اماؤنٹ زیادہ تھی اور ادھر اس کو ریلیف لیا گیا اس میں اس طرح کر کے، تو اس میں ملک صاحب پھنسیں گے تھوڑا سا اس میں۔ اور ان کے بیٹے علی ریاض، علی کا میرے سے پاس ایچا نہیں ہے، علی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ملک صاحب کا ہے تھا اس لیے میں نے دیکھ لیا تھا۔ اور خان صاحب اس کیس میں، خان صاحب دیکھو، خان صاحب کی جہاں تک بات کریں نا، خان صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دسمبر سے آن ورڈ جتنا ٹائم سٹارٹ ہو چکا وہ ان کے لیے ریلیف کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریلیف ملتے جائیں گے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، اور مئی کے بعد تو بہت زیادہ ریلیف کی طرف آ جائیں گے وہ، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی طرف کوئی پرابلم آئے گی۔ تو ملک ریاض کو بھی اگر کوئی پرابلم آئے گی نا تو وہ یہ 190 ملین یا دوسری جو ڈیل ہوئی تھی یا جو کچھ بھی تھا سارا، جو ایکچوئل میں یو کے کی کورٹ سے ورڈکٹ آئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مسئلہ آئے گا، جو اماؤنٹ کے اوپر شاید اماؤنٹ کچھ بڑی تھی، ادھر 190 ملین میں سیٹل کیا گیا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آئے گا ان کو۔ کوئی ایک ڈیٹ، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ، کوئی اس طرح کا کہ جی خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں ابھی میں ڈیٹ نہیں دوں گا، لیکن میرے خیال میں 10 جنوری کا مہینہ بڑا پازیٹیو ہے ان کے لیے، اور اس کے بعد مئی سے آن ورڈ ٹائم بہت ہی پازیٹیو ہے۔ مئی سے ان کے لیے تو خان صاحب الیکشن سے پہلے یعنی کہ باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے جنوری آپ کو کہا کہ جنوری کا مہینہ پازیٹیو ہے ان کو، اس میں بڑا ریلیف مل سکتا ہے کوئی بھی۔ دیکھتے ہیں جی خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، اور میاں صاحب جون سا ہے پریمیئر شپ پہ کہیں نظر نہیں آ رہے، نون لیگ کی حکومت بھی بنتی نظر نہیں آ رہی، ذائچہ تو یہ کہہ رہا ہے آگے کیا ہوتا ہے، ملکی سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ اظہر بھائی آپ کا۔ سلام پاکستان۔